شاہ جی اللہ کا نام لے کے کوشچن شروع کریں، اور آپ کو پتہ ہے شاہ جی جب آئے ہوں تو پھر کوشچن بھی تگڑے ہوتے ہیں، کوئی شاہ جی بھی پوری تیاری کر کے آتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی شاہ جی اللہ کا نام لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ کوشچن ہے جی، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہے جو کہ اس وقت واٹس ایپ اور فیس بک پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے خالی۔ اس حوالے سے علمی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تو اور دوسری ایک اور چیز اس میں یہ ایڈ کروں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو مولا سے مطلب ہے سردار، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا ممکن ہے؟ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، اور میں نے وہ کلپ سارا دیکھا ہے شاہ جی۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتے ہیں، اب یہ پڑھا لکھا جملہ ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اندر اور ایک خاص حلقوں کے اندر ناسبیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اہل بیت کا تعارف لوگوں تک کروایا ہے، سیدنا علی کا، سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین، یہ طارق جمیل صاحب کی بہت بڑی دلیری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح بات کی تھی کہ، اور پھر انہوں نے خود اس میں ایک جملہ بھی بولا کہ میں آپ لوگوں کے چہرے پر حیرانگی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کے بڑے مہذب الفاظ تھے، حیرانگی نہیں تھی، وہ پریشانی تھی کہ طارق جمیل صاحب کی طرح او تو نہیں ہو گئے۔ تو طارق جمیل صاحب اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس امت کا امام جس کے لیول کا نہ کوئی محدث ہے نہ کوئی فقیہ ہے، امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا کیونکہ وہ شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ اہل بیت کی محبت کا راگ لاپنے والے تھے، تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ شعر کہا جو دیوان الشافعی میں ہے اور اہل سنت کے تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے، خصوصاً امام ابن تیمیہ نے اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ذہبی جو اسماء و رجال میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر ابن حجر اسقلانی نے، ابن کثیر نے، باقی لوگوں نے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر بالفرض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ تو جو انہوں نے وہ مولا علی والی بات کی، اور انہوں نے اس میں یہ بھی لفظ بولا تھا کہ بعض اصحاب کی کچھ کوالٹیز ہیں وہ ان اصحاب کا حق ہے کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ لیا کریں، تو وہ حق ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق ہی سارے لوگ کہتے ہیں، ابو بکر نے فرمایا کوئی نہیں کہتا، ابو بکر صدیق ہی کہتے ہیں نا، تو حضرت ابو بکر کا حق تو ان کو مل رہا ہے۔ حضرت عمر کی جب بات ہوتی ہے تو عمر فاروق لوگ کہتے ہیں، ان کو حق دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی لوگ کہتے ہیں، تو حضرت علی کے لیے صرف حضرت علی کہتے ہیں۔ بہت کم جو ہیں علی المرتضیٰ، یہ سر شاید مشکل بھی ہے پروننسیشن، اس لیے کہنا ان کو مشکل ہوتا ہو، یا حیدر جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، اس وقت اشعار پڑے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ حیدر اور مرتضیٰ یہ مشکل ہے، اس کی وجہ یہ مولا علی جو ہے نا یہ خصوصیت بھی ہے، اور سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے۔ تو میں طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، اور میرا تو ایک کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، غدیر خم کی حدیث کے 8 طرق اہل سنت کی کتابوں سے، جس میں نے غدیر خم کی جو حدیث ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الفضائل ہے جو صحابہ کے فضائل کا چیپٹر میں باب فضائل علی میں 6225 سے لے کے 6228 تک، جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ یہ 8 کے 8 طرق غدیر خم کی حدیث کے میں نے 8 طریق جو ہے 8 طرق کور کیے تھے، اور یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس میں 33 نمبر کے اوپر ہے۔ یہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر، کربلا کے پس منظر کیا ہے اس کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں کل میں نے 200 روایات کور کی ہیں۔
اس میں جو 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں، سارے ڈیٹیل کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اہل سنت کی کتابوں کی میں نے اس میں کوٹ کی ہے، وہ آپ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. بال غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ میں یوں بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، یعنی مومنینوں کو جتنی اپنی جانیں عزیز ہیں اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا حق ہے ان پر. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ہے؟ تو ہاں، سب نے کہا ہے. تو پھر آپ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی کا بھی حق ہے. یہ تارجمی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ مولا یہاں پر سردار اور آقا کے معنوں میں ہے. ہم دلی محبوب ترجمہ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، وہ تو اسپیسیفک ترجمہ ہے، لیکن مولا کا مطلب دلی محبوب یہ تو ہر وقت ہے ہی ہے. پھر یہ عربی لنگوسٹک میں جہاں جہاں یہ جن معنوں میں یوز ہو رہا ہے نا انہی معنوں میں چلا جاتا ہے. مولا لفظ آپ دیکھیں، مولا کا مطلب غلام بھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آقا بھی اور غلام بھی، ایک 180 ڈگری مطلب. اس لیے کہ مولا کا چونکہ لفظی مطلب ہے دلی محبوب، تو ایسا غلام جس کو اس کا آقا آزاد کر دے، اتنا اس پہ خوش ہو، تو اس غلام کو کہا جاتا ہے یہ مولا ہے فلاں کا. جیسا حضرت ثوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اتنا محبوب ہے اپنے آقا کا کہ اس نے اسے فری میں آزاد کر دیا. حضرت ثوبان کو کہا جاتا ہے مولا، وہ رسول اللہ کے مولا ہیں. اب یہاں پہ جب کوئی رسول اللہ کا مولا ہوگا تو مراد یہ کہ آپ کا محبوب. اور نبی علیہ السلام جب کسی کے مولا ہوں گے تو ہوگے تو محبوب لیکن آقا کے معنوں میں. جیسے ہم دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یا قرآن حکیم میں آیا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ، جبریل اور تمام فرشتے اور نیک ایمان والے. اب حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ، ایمان والے سارے ایک لیول کے مولا ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مولا ہے، پشت پناہ ہے آقا ہونے کے معنوں میں. حضرت جبرائیل اور ایمان والے اور صحابہ حضور کے مولا ہیں ان معنوں میں کہ وہ ان کے سپورٹیو ہیں، آقا ہونے کے معنوں میں نہیں ہے، یا غلام ہونے کے معنوں میں یا سپورٹیو. تو مولا جو ہے وہ سرکمسٹانسز بتاتے ہیں کہ اب مولا کا مطلب جو ہے وہ دلی محبوب ہے یا آقا ہے یا غلام ہے یا جگری یار ہے. بس جگری یار کا معنی تو ہمیشہ رہے گا. ایسا غلام جس کو اس کا مالک آزاد کر دے وہ اس مالک کا مولا بن جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا دیکھو بڑا آنکھوں کا تارا ہے. اور وہ آقا اس غلام کا مولا بن جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے آزاد کر دیے. تو مولا آقا کے معنوں میں بھی آتا ہے، غلام کے معنوں. لیکن میں نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی معنی کیا ہوا ہے، جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی. تو جس کو آقا کا معنی نہ عظم ہو کم از کم وہ دلی لگاؤ تو حضرت علی سے رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ چھوٹی بات ہے. اس سے بڑی بات تو صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ اس سے بڑی بات ہے. تو وہ غدیر خم کیا حدیث دیکھ لیں. اچھا پھر یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ کم از کم 20 صحابہ نے یہ روایت کی ہے. اب وہ غدیر خم پہ میں پھر 1 گھنٹہ فی الودی بول سکتا ہوں. میں نے ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیا. یہ 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ یوٹیوب پہ غدیر خم صرف لکھیں سر، دنیا میں کہیں بیٹھ کے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سب سے زیادہ بلکہ جب بھی حضرت علی حسن حسین کی بات ہوتی ہے دنیا میں کوئی بندہ بھی سرچ کرتا ہے نا، انجینئر صاحب کے کلپ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے. تو یہ یعنی ہم طارق جمیل صاحب کی ٹوٹلی حمایت کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر.
اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی جرت کا کام کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے. کم از کم ایک بڑی پرسنالٹی جب یہ بات کرتی ہے نا تو ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کی بھی بات کو سن لیتا ہے. ظاہر ہے امت میں ایک بڑی لیول کی پرسنالٹی ہے طارق جمیل صاحب کی. علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے, ہر طبقے میں موجود ہے, اور ان کے منہ سے یہ مولا علی نکلنا, ہماری کئی ویڈیوز میں نکلنا, اس کا پلڑا کم ہے, اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. تو طارق جمیل صاحب کی یہ تازہ ویڈیو آئی تھی, وہ اہل تشیع نے بھی اپلوڈ کی, اہل سنت کے چینل سے بھی اپلوڈ ہوئی. باقی اب جو کوئی اس سے کوئی مولڈ کر کے اس پہ کوئی تھم نیل اور کوئی بنا کے رزلٹ نکالتا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. میری اپنے بارے میں بھی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کے کلپ جو ہے وہ شیعہ نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں, بریلویوں نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں, دیوبندیوں نے بھی, اہل حدیثوں نے, ہر بندوں نے اپنے مطلب نکالے ہوئے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. جب قرآن کے ذریعے لوگوں نے غلط مطلب نکالے ہیں تو قرآن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قرآن کا قصور ہے؟ وہ تو اس کا قصور ہے جو کر رہا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کلپ یوز نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بس کلپ میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنا کریں کہ وہ بات کیا ہوئی ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ آپ اگر دیکھ لیں اس کانٹیکسٹ کے بغیر بھی بسا اوقات بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ظاہر بات کہیں سے شروع ہوتی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن پاک سے بھی چیزیں نکالیں تو کئی لوگوں نے گمراہ کن عقائد جو ہے وہ اس بنیاد پہ پھیلانے شروع کر دیں, تو اس کا کوئی نہیں ہوتا. سب کا حق ہے, ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مکتبہ فکر کی ترویج کے لیے, یعنی دنیاوی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں تو جو دین کا کام کر رہا ہے وہی کر رہا ہے, تو لوگوں کا حق ہے وہ کریں دنیاوی طور پہ. تو ہم جی طارق جمیل صاحب کی مکمل حمایت کرتے ہیں اس مسئلے میں, اور میرا تو ریسرچ پیپر آلریڈی موجود ہے. باقی میں اس پہ تفصیل نہیں بولوں گا. آپ غدیر خم کی حدیث آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں, غدیر خم, GHADEER, خم KHUM, جس میں نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے غدیر خم کا خطبہ دیا ہے, اور فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اور اہل بیت میں بھی سیدنا علی کو ڈومیننٹ کیا, اور بیسیکلی اہل شام کو اور اہل مدینہ کو ڈرانا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. لیکن جو کچھ پھر امت نے کیا ہے وہ ایک تلخ باب ہے, اور وہ آپ کا بھی ایک محبوب ٹاپک ہے اور میرا مجبور ٹاپک ہے, اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اس کو یہیں پہ ہی کنکلوڈ کر دیں. اچھا اس سے ضمناً ایک سوال ہے, کیونکہ اس پہ جو پھر مناظر ٹائپ لوگ ہیں نا وہ ایک جواب دیتے ہیں نا اس کا, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کے لیے جو ہے تو وہ میرے ذہن سے اب ان صحابی کا نام نکل رہا ہے, یا شاید انصار کے لیے ہی ہے, کہ وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہ الفاظ جو ہیں وہ انصار کے لیے آئے ہیں, کسی اور صحابی کے لیے بھی آئے ہیں. نہیں, مولا کے لفظ کئی صحاب کے لیے آئے ہیں, لیکن یہ جو الفاظ ہے نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا یہ ہے, یہ حضرت علی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ویسے مولا کا لفظ کئی اصحاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے. اچھا ہاں, وہ بولنا تو میں نے ہوتا ہے, وہ تو ہم بھی بول رہے ہیں. جو آتا ہے کہ انصار سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن, ہاں, انصار سے بغض نہیں رکھے مگر, لیکن جرنل ہے نا, اسپیسیفک تو کسی بندے کے بارے میں نہیں ہے نا. وہ بھی اسی کے تحت ہے نا کہ انصار کے ساتھ ظلم ہونے تھے نا بعد میں. واقعہ حرہ میں جو یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ کون لوگ شہید ہوئے ہیں؟ انصار ہی ہوئے نا. وہ اسپیسیفکلی کسی بندے کے بارے میں نہیں, ایک کمیونٹی کے بارے میں ہے کہ میرے بعد اس میں الفاظ ہیں کہ انصار تم دیکھو گے اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے انصار کا حق چھینا ہے ان کو نبی علیہ السلام حوض کوثر سے پھر دور کر دیں گے نا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ٹھیک ہے نا. پھر اور پاسے میں ٹور پاؤں گا, میں بڑا عہدے تے بولے ہیں اللہ دے بندے ہو, رہن دو. اچھا ایک نجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بحث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورثہ کر دیں, تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں. اور عوام الناس میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے, بلکہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں تو اس پہ بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی میت دیکھنے تک نہیں دی جاتی. اچھا, اور خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی. وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے, یہ کنٹریکٹ تھا جو ختم ہو چکا ہے. اچھا 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 اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کانسیپٹ پبلک میں پھیلا دی ہے, علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخذ کیا ہے. یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو سورۃ البقرہ, سورۃ النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواہ ہیں, تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں, اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے, اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہے نا,
کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, کہاں سے دیں؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے, اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی, اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئیں کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں, مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب نہیں, نکاح ٹوٹ کیسے گیا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے, ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا, اب مر تو گیا نا مردہ. جی, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے؟ باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا ہے نا, خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی, ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا. جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا ہے, یہ دین ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں, جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. پھکی, یہ آپ والی دلیل, پھکی رمضان وچ بھی پھکی, یہ دلیل جو آپ نے دی 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پھکی, یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے, لیکن افطار تو بعد لینا ہے, رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا, اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے, ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اس میں, ویسے میرے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس یہ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے, خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا. نہیں, جو میں نے آپ کو ایک ورژن یہ بھی ہے, وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیہات کی رسم ہے جو نہیں وہ رسم ہے, لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے نا وہ یہ بنایا ہوا ہے. عالم نے بتائی نا وہاں پر جو بات کی, جو یعنی کہ سنی بریلوی مکتب فکر والے تھے نا, اور ظاہر دیوبند والے ایک ہی تھے, تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. جو شیعہ اور اہل حدیث تھے نا, انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ ہی الگ بتایا, وہ آپ والی بات ہی کہا. اچھا اچھا, آپ میں نے تو میرے والی تو بات ابھی آئی نہیں ہے, ابھی تو پھکیاں شروع ہوئی ہیں, دلیل تو بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے, پہلے ڈکار مارنا شروع کرتے جے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن پبلک کو انہوں نے دیا ہوا نا پڑھے لکھے لوگوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے, غسل دے سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے, سوگ کرنا ہے, اچھا تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی. خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے, اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے. بیوی تو چونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی, اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے. اچھا, حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوگ بھی ختم ہو جائے گا, 4 مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بات ہی ویسے ہی باطل ہے. تو یہ بالکل دعوے ان کے باطل ہیں, اس طریقے سے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس طرح کے سو کی, وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں, بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا. تو یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس رول ماڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے. ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنید جمشید والے لیکچر مسئلہ 105 میں دی تھی, جو اما عائشہ والی اور سنن دارمی میں موجود ہے, کہ سیدہ, اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے, کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے, کچھ کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی, کہ اما عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے, خود دفنائیں گے, تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے. تو یہ آپ سے ہم نے دل لگی والا معاملہ کیا. تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے, آپ وہ مثال نہ دیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے. جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے, وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے, ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے, تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے, کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا. پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی.
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے، پچھلے دنوں ای میلز بھی آئیں اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے. 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ساتھ سیدنا اسماء بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایکس بیوی، بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی. انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے، لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا، حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن ابی بکر. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ فتح مکہ والے سال. محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ ہے اسماء بنت امیس، ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد، اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے. تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، ہم نے نہیں سر دلیل دینی، ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہیں. اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل، وہ لے کے آئے گا. تو ان کا مسئلہ ہی بالکل جعلی ہے. بیوی بھی خامند کو ہاتھ لگا سکتی ہے، خامند بھی بیوی کو لگا سکتا ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا. آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا، تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو یہ نان سینس باتیں ہیں، اور خدا کے لیے یہ ہندوانہ چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں. پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باغی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی پھر عزت افزائی ہوگی نا. پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، علماء کو عزت نہیں دیتے، علماء کی عزت کرنی چاہیے. جب علماء اس قسم کی جعلی باتیں بتائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے، وہ نئے نئے اسکالروں کو سن رہے ہیں. بھئی نئے نئے اسکالروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی، اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین، اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں، آپ کے ہی بزرگ ہیں، انہوں نے کیے ترجمے، اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے. یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المصلی الحاکم کا، وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جے پی جی میں، بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہوا ہوا ہے. اس میں دیکھ لیں سیدنا علی نے غسل خود دیا. اچھا علی بھائی، اس میں ایک تھوڑی سی گزارش کروں نا، ایک اور بھی اس پہ بات وہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت مولا علی علیہ السلام ہوں یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں کہ جو اور کسی کے لیے جائز نہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تھریٹیکل بات، تھریٹیکل تو آپ مجھ سے 50 باتیں کروا لیں، میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی اور فاطمہ کی جو خصوصیات ہیں، کون سی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کون سی امت کے لیے ہیں. یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے نا، آپ سے مراد ہے وہ دیں گے. وہ دیتے ہیں نا کہ جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت. اور سر آپ بات نہیں سمجھ رہے، سر پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. حالت جنابت کی ہے تو میں نے مان لی نا. اب آپ لے کے آئیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خامند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، پھر دلیل ہوگی نا. لے کے آئے نا، کہاں ہے دلیل؟ دلیل کوئی نہیں دلیل. یہ بات ہے، ہمیں مطلب چھڑولے نہ چھوڑیں کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پڑھے لکھے بندے کو بیٹھے اللہ سے بندے ہو، پڑھے لکھے بندے نال دو. پھر میں کہاں گا میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار. میں گل بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دینا. انہوں پنجابی جی کو اور محاورہ بھی ہوتا ہے، چھڈو ماجٹ او گل ہے تو خدا تو نہ ہے دودھ ماج دے تھلے ہی لو. ٹھیک ہے، تو جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نا وہ آپ اس دلیل کے اوپر بات کریں. ہم نے ایک دلیل کی کہ آپ اس کو بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات، چونکہ یہ ہو گیا، چونکہ وہ ہو گیا، چنانچہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آپ رزلٹ نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس طرح تو میں بھی اپنے کئی ایک رزلٹ نکالنا شروع کر دوں گا. جیسا کہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، علی کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. بخاری میں آتا ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. تو یہ خصوصیت آئی نا
کہ حضرت علی اور حضرت بکر کی جو گھر کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبی علیہ السلام فرمایا کھلا رکھو، باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو. اب یہ خصوصیت آ گئی نا، اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. یہ دلیل لے کے آئے نا، یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علی کے لیے خاص ہوگی، ورنہ یہ جنرل رہے گی. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا پھر آپ سے مزید بھی کلیئر کر لوں تاکہ بات بالکل کور ہو جائے نا. ایک بات یہ بھی کرتے، ویسے آپ نے اس کا جواب دے دیا خصوصیت والا. وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ان کے نکاح میں ہی ہیں، اسی وجہ سے. سر وہ تو بات ختم ہوگی نا، میں نے اسی نبی علیہ السلام یہ ان کا موقف ٹھیک ہے ویسے؟ نہیں، یہ موقف غلط ہے. اچھا غلط ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ ہے، یہ موقف یہ غلط ہے موقف ان کا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اگلا سوال ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ کوئی مرنے کے بعد اس کے نکاح میں ایک اسپیسیفک مان لیں، تو کیا وفات کے بعد کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ وفات کے بعد کسی کی بیوی مردہ ہے جی، اس کا خامد زندہ ہے، تو اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ بیوی بھی ہیں تو وہ بیوی یعنی ایک روحانی رشتے کے اعتبار سے فزیکل کانٹیکٹ تو کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ مثال دینا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر من دون اللہ آیا ہے اس سے مراد بت ہیں یا باطل معبود دوسرے چیز، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ اولیاء اللہ اور نبیوں کو بھی من دون اللہ میں قرار دے رہے ہیں. دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں جی. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ کے مخالفین کی بات آتی ہے نا تو اس میں من دون اللہ سے مراد انبیاء کرام کو نہیں لیا جاتا، وہ ظاہر ہے شیطان اور طاغوت کو ہی لیا جاتا ہے. لیکن جب توحید کو اسٹیبلش کرنے کی بات آتی ہے پھر من دون اللہ میں پہلے نمبر پر نبی آتے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کے نام کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر جو ہے وہ پولوشن انہوں نے کی ہے. عیسائیوں نے نہیں کی. عیسائیوں نے کس شخص کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا؟ ایک پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو جب توحید کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت نبیوں کو من دون اللہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے قرآن حکیم کے اندر. اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے. میں ایک جو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے سورۃ المائدہ کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر ہیں من دون اللہ کہا ہے، اور ان کی والدہ جو اولیاء اللہ میں سے ہے سیدہ مریم ان کو بھی من دون اللہ کہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں عیسائیوں. ان کو آپ اللہ کا بیٹا مان رہے ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے. اللہ فرماتا ہے پہلے بھی رسول گزرے ان کو تو آپ اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہو. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. دونوں کا ذکر آ گیا، عیسیٰ کا بھی اور ان کی ماں کا بھی. کَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. اب جو کہتا ہے جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ جناب اتنے سال تک انہوں نے کچھ نہیں کھادا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی سب تو بڑا بزرگ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کھانا کھانے کے محتاج. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کو کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان کی طرف بھی دیکھو یہ کس طرف پھیرے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم ان من دون اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے تم نے؟ کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کی. ڈیوینٹی میں کلیم کرتے تھے، اس سے پہلے گزر چکا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. پھر آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. یہ 72 نمبر آیت سے کانٹیکٹ شروع ہوا ہے. کرتے 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 آگے اللہ نے کہا کہ تم من دون اللہ یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں کو ان کی عبادت کے اوپر لگے ہوئے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ دونوں ماں بیٹا نہ تو تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جنانی یا مولا علی علیہ السلام کیسے کسی کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ
عبادت اس کی ہوگی جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے. اور عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم دونوں کو من دون اللہ کہہ دیا. سورۃ الانبیاء کھول کے دیکھیں, اللہ نے فرشتوں کو من دون اللہ کہا ہے کہ اگر یہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں گے, ان کو بھی دوزخ میں پھینک دیں گے ہم, اگر کریں گے, بفرض محال ہے. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی آیا, یہ آیت نمبر ہے 79, ما کانا, یہ سورہ آل عمران, ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم اس کو نبوت اور حکمت اور حکم اللہ کی طرف سے اور کتاب دیں. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, پھر لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو. یہاں پہ تمام نبیوں سے اللہ نے کہلوایا کہ وہ من دون اللہ ہیں. کونوا عبادا لی من دون اللہ, کبھی کوئی نبی نہیں کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے من دون اللہ میری عبادت شروع کر دو. ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ وہ تو کہے گا اللہ والے بن جو, بما کنتم تعلمون الکتاب, اس کے سبب جو کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں, بما کنتم تدرسون, اور اس کے سبب کہ جو تم پڑھاتے ہو. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور اللہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب مان لو. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا اللہ تمہیں کفر کی دعوت دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں کفر سکھانا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دو, ان کے بارے میں کیتا. تو نبی ہوں, فرشتے ہوں, بت ہوں, جن ہوں, سب کے سب من دون اللہ ہیں ایز فار ایز عقیدہ توحید از کنسرنڈ. اگر عقیدہ توحید سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو اللہ کے مخالفین کی, تو وہ پھر حزب اللہ کی پارٹی جو ہے وہ اولیاء اللہ, انبیاء اور فرشتے ہیں اور صحابہ اکرام ہیں, اور حزب الشیطان جو ہے وہ اللہ کے مخالفین ہے, پھر وہ طاغوت ہے. تو یہ دونوں طرف ایگزیجریشن ہے. اہل حدیث بھی ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں, اور بریلوی تو ماشاءاللہ ایگزیجریشن کے ماسٹر ہیں. ٹھیک. اچھا, ایک کوشچن آیا جی کہ آپ رفع یدین کی جو سنت ہے جو ویسے بھی اختلافی ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا کہ آیا فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے, تو اس کو تو آپ چھوڑنے والوں پہ لعنت کا فتویٰ دے دیتے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ثابت شدہ سنتے ہیں 12 جو فرض نمازوں کی بات ہے, ان کو آپ جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑنے پر ابھار رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ وہ لعنتی ہو جائے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں. اس لیے پہلی بات ہے کہ رفع الیدین کی سنت کو سارے مانتے ہیں. شاہ جی آپ نے کب سنا ہے کہ کوئی نہیں مانتا؟ نہیں, کچھ کہتے ہیں منسوخ ہے, کچھ کہتے ہیں جی یہ مستحب ہے, چلو کر لیا. سارے کرتے ہیں. انفی رفع الیدین نہیں کرتے. نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ نماز کے شروع میں کرتے ہیں. تو بس رفع الیدین کے تو سارے مانتے ہیں. ہاں جی آلو, یہ اب جملے بدل لیں کہ رفع الیدین کو کوئی نہیں مانتا. رفع الیدین کو سارے مانتے ہیں. انفی رفع الیدین سے نہیں نماز شروع کرتے. یہ بازی سنا نہیں مانتے بس. اور سر ادھر آئے نا ہوں ادھر نہ ٹور بابا, تسی بھی ڈھونڈ کے کوئی ایسی مچھلی لے آؤ گے جیدے پر نہیں ہوندے, پھر لا دیتے ہی رہو. انفی ہے نا اس وقت سب سے بڑے ٹھیکیدار رفع الیدین کی دشمنی پہ, تو رفع الیدین کو تو انفی مانتے ہیں, وہ تو نماز رفع الیدین سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے. یہ نہ کہا کریں, آپ کہا کریں اپنی مرضی والا مانتے ہیں, دوسروں کی مرضی والا نہیں مانتے. یہ جب جملہ بولیں گے نا تو ان لوگوں کے جو دھوکے ہیں نا ان کی پبلک کے سامنے آ جائیں گے. یہ نہ کہ رفع الیدین کو نہیں مانتے. عید کے اوپر کتنے رفع الیدین کرتے ہیں انفی؟ رکتے ہی نہیں نے جی. اس وقت تو ان کو خیال نہیں آ رہا ہوتا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے, اور رفع الیدین جی نماز کا سکون برباد کر دیتا ہے. تسی جیڑی نماز سال بعد پڑھنی ہوندی ہے وہ بھی بے سکونی نال پڑھ دے ہو. اور وتر روزانہ رفع الیدین نہیں کرتے تیسری رکعت میں؟ کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ آج نیا جملہ لے جائیں کہ رفع الیدین پہ اجماع ہے. رفع الیدین کو سارے مانتے ہیں. ہاں کچھ اپنے مرضی والے رفع الیدین مانتے ہیں, دوسروں کے مرضی والے نہیں مانتے. ہم الحمدللہ سارے رفع الیدین مانتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں. میرا رفع الیدین پہ ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ 70B, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, جس میں 8 دھوکے جو انہوں نے دیے ہیں. کبھی گھوڑوں کے دموں والی حدیث لے آتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ بت رکھ کے والی حدیث لے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی خلفائے راشدین سے ثابت کریں, وہ بھی کیا ہے, کبھی کہتے ہیں وفات تک ثابت کریں, وہ بھی کیا ہے. میرا تو دعویٰ ہے سنی شیعہ کی نماز ہی ایک ہے سوائے انفیوں کے, باقی تو سارے ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو عباسی جو ہے نا میں ان کے ساتھ ہے. عباسی منافق نہیں ہے, عباسی پہلا رفع الیدین بھی نہیں کرتے. وہ پہلا بھی نہیں کرتے. ہاں میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ انفی پہلا رفع الیدین چھوڑ دیں تو میں ان کی مخالفت چھوڑ دوں گا.
جب آپ پہلا کریں گے اور دوسرا تیسرا اور چوتھا اس کے ساتھ آپ دشمنی رکھیں گے, ہم آپ کو حدیثیں بھی دکھائیں گے, پھر تو ہم آپ کہیں گے نا آپ اپنے فرقے اور بابوں کو لے کے چل رہے ہیں, آپ قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے. اب بازیوں نے انکار کیا نا تو پھر واقعی انکار کیا ہے, وہ تو ڈائریکٹ وہ ہاتھ بھی نہیں باندھتے, جی وہ آتے ہیں, ارسال الیدین کہہ کے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں, ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. تو سر یہ تو بڑی ٹھیک بات ہے نا کہ انہوں نے پہلا بھی چھوڑ دیا, وہ اللہ کو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم رفع الیدین کو نہیں مانتے تھے اس لیے ہم نے نہیں کیا. جو یہ اپنے مرضی کا مان رہے ہیں, دوسرے والا نہیں مان رہے نا, یہ پکڑے جائیں گے. تو میرا تو ایک کلپ ہے رفع الیدین سے فرار کے بہانے, وہ آپ کے ساتھ ہی ریکارڈڈ ہے, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. ان کے بہانے ہیں, کبھی کوئی بہانہ ڈالتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ ڈالتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں, جب یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سنت یہ چھوڑ دیں, تو پھر ہم وہ ترمذی والی روایت جو ان کو بتاتے ہیں نا 2154 ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے, ان کے اوپر ظلم کرے, ان کو حقیر جانے, اور جو میری سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے. تو پھر ہم ان کو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی مسواک لگا لیتے ہیں, کبھی پیلی جوتی پہن لیتے ہیں, کبھی پگڑی, اور پتہ نہیں کیا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں, خوشبو لگاتے ہیں. ان ساری سنتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور رفع الیدین کی سنت باری آتی ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے, ایک ہی 2 نمبری ہے. تو ہم ان کو یہ سناتے ہیں. باقی رہا جو فرض نماز کے ساتھ سنتیں موقدہ ہیں, جی ان کے چھوڑنے کے اوپر لعنت ہم کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ وہ سنت کا ترک ہی نہیں ہے, وہ نفلی عبادت ہے. اچھا, آپ نماز کے اندر کچھ سنت جان بوجھ کے چھوڑیں گے نا, فرض نماز کے اندر سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے کہ خود ایک اضافی نماز ہے, نفلی نماز ہے, وہ سنت ہے. مجھے بتائیں فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے؟ فرض ہے نہیں, سنت بھی تو ہے نا نبی اسلام کی. جی بالکل. اور فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں نفل ہیں, سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی سنتیں ہیں. بالکل تو سنت تو فرض پڑھنا بھی ہے, سنت تو نفل پڑھنا بھی ہے. یہ سنت کی ٹرم تو محدثین کی ہے. میرا چیلنج ہے, دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ سنت موقدہ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. اور اس کو کہا 2 یہ ساری 12 نفلی عبادت کیا کرتے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. سنت موقدہ تو فقہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو نوافل آپ نے ہمیشہ پڑھے وہ موقدہ ہیں, جو کبھی پڑھے چھوڑ دیے وہ غیر موقدہ ہیں. اس طرح انہوں نے تفریق کی ہے. تو پہلی بات ہے سنت کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے اے 12 موقدہ کے لیے. پہلے تو یہ لفظ لب ہونا, پھر اگلا سوال کرو. یہ تو ہے نفل کہتے ہیں اضافی نماز کو. فرض نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس میں تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے, صحیح بخاری میں 634 نمبر, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جب آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو ان فرضوں کے اندر جو جو ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں وہ تو سنت طریقے پہ ہی ادا کرنے ہیں نا, وہ تو نہیں چھوڑنا. آپ جو پہلے کی 2 سنتوں کے یہ نوافل کی بات کر رہے ہیں وہ تو نماز ہی الگ ہے نا, اس میں بھی آپ سنتے چھوڑیں گے تو ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا تو نہ پڑھو, پڑھنی ہے تو یہ لولی لنگڑی نہ پڑھو, پوری صحیح طریقے سے پڑھو, یا پڑھو ہی نہ. کوئی نہیں آپ کو کہے گا. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھیں اور پھر توڑنا شروع کر دیں جان بوجھ کے, تماشا بنا لیں, تو ہم آپ کہیں گے یار اسے بہتر نہ رکھو. کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا. لیکن آپ رکھتے ہیں, توڑتے ہیں, یا اس کے آپ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں سوموار کا نفلی, پھر ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو ہم آپ کہیں گے یار یہ مذاق تو نہ اڑاؤ, اس سے بہتر آپ نہ رکھو. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز کے اندر سنتیں ہیں, جو فرض نماز کا طریقہ ہے اس کو تو نہ بدلیں. جو الگ سے ایک الگ نماز ہے نفلی نماز, اس کو اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے اوپر کوئی لعنت والا معاملہ نہیں, اس کو نبی علیہ السلام نے خود مشروع نہیں کیا. لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اس کے اندر جو جو میں سنتیں ادا کر رہا ہوں یہ تم چھوڑ دیا کرو, خیر ہے. 2 الگ چیزیں ہوگی نا, سمجھ آئے گی آپ کو بات کو. اور باقی جو لعنت والا معاملہ ہے نا, سنت چھوڑنے پہ لعنت, یہ سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا ہے. ویسے تو سوموار کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. آپ کو سوموار کا روزہ نہیں رکھتا میں اس پہ لعنت بھیج دوں گا؟ نہیں, کیوں بھیجوں گا؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا. اور معذرت کے ساتھ جو رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں وہ سنت سے نفرت اور حقیر کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نماز کا سکون برباد کرتی ہے, او جی بت رکھ کے آندے سن ایک مکھیاں مار دے رہندے ہو. یہ لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ سنت کا مذاق کون اڑاتا ہے؟
یہ لوگ ہی اٹھاتے اور انہوں نے کیا اڑانا ہے؟ ان کے بزرگ بھی اڑاتے رہے. میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ سنت کا مذاق کہاں سے اڑانا شروع ہوا ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے رفع الیدین پر مناظرہ، حدیث کی کتابوں سے میں نے وہ مناظرہ بتایا، وہ آپ دیکھ لیں کلپ، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ سنت کا مذاق جو بھی اڑائے گا نا، اس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے سنت کو مذاق سمجھ کے اس کو اڑاتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہے. اگر کوئی ویسے سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جتنے ہیں اس کے تو آپ ٹکڑے نہ کریں، اس نماز کو تو صحیح طریقے سے ادا کریں نا. اس کے الگ کی نماز ہے، آپ نہ پڑھیں، پوری نہ پڑھیں، لیکن جو نماز آپ نے پڑھنی ہے وہ تو نبی علیہ السلام کے طریقے میں پڑھنی ہے نا، اس میں تو آپ نے نہیں کہنا. اور میں نے کہا ان کی چڑ بھی صرف رفع الیدین سے ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا خیر ہے سنا چھوڑ دیا کرو روزانہ، آمین بھی سنت ہے چھوڑ دیا کرو، سبحان ربی العظیم بھی ان کے نزدیک سنت ہے. یہ کہتے ہیں صرف رکوع میں اتنی دیر رکنا کہ ایک تسبیح کہا جا سکے یہ واجب ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا کوئی ضروری نہیں. فقہ حنفی آپ کو کوئی حنفیوں کا مفتی نہیں پڑھا سکتا جو میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. فقہ حنفی 1994 میں نے فقہ حنفی یاد کر لی تھی زبانی، بارش شریعت میں نے پڑھ لی تھی. فقہ حنفی یاد کیے ہوئے مجھے 24 سال ہو چکے ہیں. فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات صرف سنت ہے، اتنی دیر رکوع اور سجدے میں رہنا واجب ہے. اگر کوئی خاموشی میں بھی رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو سر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، یہ سب کچھ چھڑوائیں. آپ کو چڑ صرف رفع الیدین کے ساتھ ہے. تو پھر بھائی نہ میں وابی تے نہ میں بابی، نہ اسی بابیاں تے مننے والے تے نہ سو کارڈ جو تسی ہر گل تے وابی دا فتوی لگاندے ہو نہ اسی ہو. ٹھیک ہو گیا علی بھائی، سردے کے رفع الیدین کو آپ بھی منسوخ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ نہیں، میں تو قائل ہوں، میں نے تو اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں ثابت ہیں. جس طرح وطر کے کئی طریقے ثابت ہیں. دیکھیں ہمیں ٹالرنس ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، چھوڑنا بھی سنت ہے، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں اڑا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارا نہیں. امام بخاری نے جز رفع الیدین میں دعویٰ کیا، شروع سے چلتا آ رہا ہے. کوئی لے کے آئے چیز، جہاں ٹالرنس ہے ہم ٹالرنس دیتے ہیں. میں تو اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہونا، سجدوں میں نے رفع الیدین کئی دفعہ کیا، وہ کرنا بھی ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے جز رفع الیدین میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک سے کہ وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، 105 نمبر روایت ہے. تو ہم قائل ہیں، نہ کرنے کے بھی قائل ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا. لیکن جو باقی 4 رفع الیدین ہے نا، اس پہ اتفاق ہے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کو سٹارٹ کرتے وقت، یہ 4 رفع الیدین جو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اچھا، کیا موبائل فون سے آیات یا حدیث کو ڈیلیٹ کر دینا جائز ہے، اور پرانے قرآن حکیم کے اوراق کو تلف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھ، قرآن پاک جو موبائل کے اندر ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے سے وہ بعض لوگ کہتے ہیں گستاخی ہوگی، وہ ڈسٹ بن میں چلا گیا. وہ ساری چیزیں میرے بھائی ایک تھریٹیکلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں چیزیں سٹور ہوئی ہوئی ہیں. وہ کوئی فزیکلی کسی ڈسٹ بن کے اندر نہیں گئی ہیں، وہ ایک انٹلیکچوئل چیزیں ہیں. سب کچھ قرآن پاک رکھ بھی سکتے ہیں. کل کو تو آپ یہ کہیں گے کہ جس کی جیب میں اسمارٹ فون میں قرآن ہے وہ تو ٹائلٹ میں بھی باہر رکھ کے جائے گا، پھر ہر ٹائلٹ کے بعد ایک نواں موبائل خریدا کریو. یہ تو کسی نے کبھی سوال نہیں کیا کہ اسمارٹ فون کے اندر قرآن ہوتا ہے اور وہ آپ ٹائلٹ کے اندر لے جاتے ہیں، اندر ہی ہوتا ہے نا. جی بالکل. اس سے بھی آگے کوئی سیاڑا بنا تو حافظ قرآن کو بھی ٹائلٹ میں جانے سے روک دے گا، کہے گا پہلے قرآن باہر کاٹ. تھکی. ہاں، حافظ قرآن کے سینے میں قرآن نہیں ہے تو وہ ٹائلٹ میں کیوں جاتا ہے؟ وہ یار یہ ایویں انہوں نے جذباتی باتیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی ڈیلیٹ کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو میسج آئے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو خواب میں آئے اور کہا اتنے لوگوں تک میسج، جو آگے میسج نہیں کرے گا یہ ہوگا، جو کرے گا اس کو اتنی خوشخبری ملے گی. جھوٹی باتیں مشہور کی ہیں. باقی پرانے اوراق کو تلف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آگ. جی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ مشکات میری ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اس میں سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے وہ پرانے نسخے جلوا دیے تھے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4987 اور 4988، اور مشکات میں ہے 2221 کہ پرانے نسخے جو ہیں سیدنا عثمان نے جلوا دیے تھے آگ میں. تو آگ میں جلانا سب سے بہترین طریقہ ہے پرانے نسخوں کو تلف کرنے کا، لیکن کسی کے سامنے نہ کریں. وہ یہاں آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر رضوان صاحب تھے گجرانوالہ میں،
لوگ تو قتل کر دیتے ہاں تو قتل ہویا ہے نا، تائیں تانوں کہہ رہے ہیں تسی کریو بھی نا. ٹھیک ہے جی، پاکستان اس نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے زمین میں دفنانے کا، کسی قبرستان مطلب قبر کوئی کھود کے یا کوئی اس طریقے سے. وہ آج کل ایک وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، وہ کوئٹے کے اندر وہ پہاڑ کے اندر کسی نے ٹنل بنائی ہے اور اس میں وہ قرآن پاک سٹور کیے ہوئے ہیں اور پرانے سارے سٹور ہو رہے ہیں. اور واہ کینٹ کے اندر ایک مسجد سے وہ نکلتا تھا ایک ٹرک مہینے میں ایک دفعہ، وہ پورے واہ کینٹ کے نا، مجھے یاد ہے جب ہم ادھر پڑھتے تھے تو وہ پورے واہ کینٹ کے جتنے پرانے قرآن یا سپارے یا اس طریقے سے قاعدے ہیں نا وہ لے کے نا تو وہ خانپور ڈیم کے اندر جا کے نا اس کو ڈیم کے سینٹر میں جا کے کرتے تھے. بالو دریا میں بہا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دریائے جہلم ساتھ سے گزر رہا ہے، جب یہ پانی کم ہوگا نا سارے قرآن جو ہے وہ کنارے پہ آئے ہوئے ہوں گے. تو اگر پانی میں یا آپ نے دریا میں یا ڈیم میں کرنا ہے تو کسی مضبوط بوری میں اسے باندھیں، اس میں ایک پتھر رکھیں تاکہ وہ اس کے پیندے میں بیٹھ جائے اور اس کا پھر بوری کا منہ بھی بند کر دیں. اور اس بوری کو آپ نے پل سے نیچے نہیں پھینکنا ورنہ وہ پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گی. کشتی میں پھر پورا خرچہ کرو نا، شوق ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ آگ لگائیں. یہ بخاری شریف کی حدیث رکھیں، عالم دین کو یہ حدیث پڑھائیں ان کے اپنے ترجمے کی، اور وہ کہے گا ہاں جی یہ جائز ہے. انہوں کو سر اے ماچس جے تے اے پرانے قرآن جو بسم اللہ پڑھو اس حدیث تے عمل کرو، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. ٹھیک. تو اس تو بعد ہے نا ہے کہ تو اگلی امامت خود کرانی پہ آ جائے. اچھا، کپڑوں یا جسم پر اگر 1 درہم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درہم والا. بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. چھینٹے درہم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں، بہت چھوٹے، تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا. اب ان کا درہم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درہم جتنے نہیں بنتے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں، اگر 1 درہم کے اندر اندر ہوں تو وہ نماز بھی ہو جائے گی. تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے، 1 درہم تک معاف ہے، تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں اور یہ ان کی جعلی کتابوں میں ہے مسئلہ. حدیث میں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے؟ جی بالکل ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر آپ نے وہ ایک ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیے دونوں پہ، کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں. تو یہ کہتا ہے نہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، چھینٹے پڑتے ہیں. اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑیں تو وہ ناجائز ہیں، اور ویسے درہم پیشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے. کتنے جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے، یہ مسئلہ ہی غلط ہے. ویسے لیے بھائی کھڑے ہو کر اگر بندہ پیشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے سنت ہے میرے بھائی، بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں؟ بچ سکتا ہے. آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پیشاب ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے، آپ بچ سکتے ہیں. کیوں نہیں بچ سکتے؟ آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف پیشاب کیا ہے، چھینٹوں سے بچ سکتا ہے. چھینٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پیشاب کریں، پتھروں والی جگہ پہ، تو وہاں سے بھی چھینٹے اڑیں گے. اصل مقصد ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ غسل کر رہا ہے، غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے، اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھل بھی تو رہے، تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا. وعید ان لوگوں پہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس کے بعد دھوئے نہیں. اس نے پیشاب کرتے ہوئے بعض کا تیزی سے پیشاب آیا ہو تو ایون WC سے بھی چھینٹے اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں، تو آپ آگے بار دھو لیں گے. آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے. ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چھینٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا آگے تو ایک ٹیکنیکل سا سوال کر دیا جی کسی نے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر پکی ضعیف ہوتی ہے، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان والی ڈیروں روایات ہیں جس میں اعمش اور سفیان ثوری وغیرہ سما کی تصریح کے بغیر ہی روایت کری جا رہے ہیں. جی تو یہ ہاں جی مدلس ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے ہم نہیں فرماتے کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ ہم نے نہیں فرمایا ہوا. یہ امام مسلم نے اصول محدثین لکھے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی.
جب تک وہ سما کی تصریح نہ کرے. لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں امام مسلم. ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں امام مسلم نے نہیں کیوں نہیں ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب نے تدلیس کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے. کم از کم 2 درجن محدثین سے یہ اصول ثابت کیا ہے. اور یہ اصول تو عباس رضوی صاحب مانتے ہیں بریلویوں کے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی کے اوپر, حیات الانبیاء فی قبورہم, امام بہقی کی کتاب کی شرح لکھی 450 صفحوں پہ. اس پہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے. دیوبندی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنن البیہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص میری قبر پہ سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں, جو دور سے پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے. دیوبندی یہ روایت پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس روایت کو امام بہقی نے خود کہا ہوا ہے کہ ضعیف ہے. اچھا عباس رضوی صاحب کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں اعمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. عباس رضوی صاحب نے اس روایت کو ضعیف کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے اس کو ضعیف کہنا, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں. اگر یہ ہم مان لیں کہ قبر پہ سنتے ہیں اور یہاں سے پہنچایا جاتا ہے تو ہمارے فرقے کا نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اعمش کی تدلیس ہے, اور وہ کہتے ہیں پیٹ محدثین کا رول ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. تو اعمش کی تدلیس کے ساتھ ضعیف ہونے کو تو عباس رضوی صاحب بھی مانتے ہیں, بریلویوں کے محقق, بریلویوں کے زبیر علی زئی سمجھ لیں آپ, وہ بھی مانتے ہیں. تو یہ تو سارے مانتے ہیں, امام مسلم کا موقف نہیں سب کا ہے. اور آپ اس کی مثال دیکھیں نا, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. پوری حدیث اس طرح نا, وہ کوفہ نامی شہر کے ساتھ ہیرا نامی کوئی ایک جگہ تھی, وہاں سے ایک صحابی ہو کے آیا, اس نے دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہوں؟ ان کا میں تو سجدہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا ہوں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں شریک القاضی کی تدلیس کے ساتھ ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن یہی روایت سنن کبریٰ البیہقی میں آئی ہے نا جب, تو شریک القاضی نے اپنی سما کی تصریح کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے حدیث اخبرنا حدثنا کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے حدیث بیان کی, اس نے ان کے لفظ نہیں. اس کی بنیاد پہ ہم نے سما کی تصریح مل گئی, ہم ابو داؤد اور ابن ماجہ کو صحیح کہتے ہیں. ویسے یہ حدیث ضعیف تھی, اس سما کی تصریح ملنے سے یہ صحیح ہوگی. تو امام مسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے, تو اس کا مطلب امام مسلم کو یہ مسئلہ پتہ ہے. یہ مسئلہ امام بخاری کو بھی پتہ ہے. بخاری مسلم میں جو سما کی تصریح کے بغیر آن والی روایتیں نا, اعمش کی, سفیان ثوری کی, سفیان بن عیینہ کی, شریک القاضی کی, زہری کی, وہ صحیح ہیں, اس لیے کہ وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے, اگرچہ وہ ان کے ساتھ ہے. جیسے میں ان والی روایت ابو داؤد سے یہ بیان کروں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو کریں, اور میں کہوں یہ ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے, تو عام بندے کے لیے کافی ہے. لیکن خاص آدمی تو کہے گا کہ جی اس میں تو ان ہے, تو خاص آدمی کو بتاؤں گا یار یہ ان کی جو سما کی تصریح ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے, اس لیے میں نے صحیح کہا ہے. وہ کہے گا اچھا پھر تو صحیح ہے یہ نہیں, لیکن علی بھائی میری بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل. وہ کہے گا ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی. کیوں سمجھ آ گئی اس کو؟ اس لیے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پیچھے, عام آدمی کو یہ ٹیکنیکل ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام مسلم نے یہ تمام چیزیں سما کی تصریح کی کنفرمیشن کے بعد مسلم اور بخاری میں نقل کی ہیں. حافظ ابن کثیر ہوں, ابن حجر اسقلانی ہوں, بڑے بڑے ائمہ محدثین, ان کا یہ موقف ہے کہ بخاری مسلم کی ساری آنے والی روایات صحیح ہیں, سما کی تصریح پہ محمول مانی جائیں گی ان اماموں پر اعتماد کرتے ہوئے, کیونکہ وہ امام یہ سمجھتے تھے, وہ تحقیق کر کے ہی نقل کرتے تھے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کیوں اعتماد کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ تحقیق کریں. عرب کے ایک اسکالر نے پوری کتاب لکھ دی ہے, بخاری و مسلم کی جتنی آنے والی روایتیں تھیں نا اس کی سما کی تصریح پہ اس نے باقاعدہ ایک علیحدہ سے کتاب لکھ کے کسی کی تصریح الموطا امام مالک سے نکال لی ہے, کسی کی تصریح ابن ماجہ سے نکال لی ہے, اور یہ کام کچھ تو میں نے بھی کیا ہے. مثلا یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں جو ہم نے بلو اور گرین کارڈ کے شروع میں لکھی ہے, سنن ابن ماجہ میں 3792, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. یہ پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے, حدیث قدسی. اس سے میرا یہ موقف ہے کہ زبان سے ذکر دل سے افضل ہے, کیونکہ اس میں آپ کی زبان بھی ہلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے
زبان سے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ہونٹ ہلنے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث امام بخاری بھی لے کے آئے ہیں کتاب الذکر چیپٹر میں باب کی ہیڈنگ میں. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. لیکن امام بخاری نے اس کی سند بھی نہیں لکھی, لیکن سند ابن ماجہ میں موجود ہے. اب جب میں نے اپنا لیکچر دیا تھا نا مسئلہ 82, اس میں نے باقاعدہ یہ حدیث بیان کی تھی اور میں نے بخاری کا نمبر بتایا تھا, چیپٹر کی ہیڈنگ بتائی تھی, اور ساتھ میں نے کہا تھا بخاری میں ہے لیکن بخاری میں سند کوئی نہیں ہے, سند ابن ماجہ میں ہے. تو میں نے بھی تلاش کر لی نا. تو یہ لوگوں نے تلاش کی ہیں. ٹھیک ہے. الموطا امام مالک کا جو ابی ابن قاسم والا عبد الرحمن ابن قاسم والا نسخہ الموطا کا جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے تحکیم کے ساتھ کیا ہے, اس میں جتنی آنے والی روایتیں آتی ہیں نا زہری کی الموطا کے اندر, تو شیخ زبیر صاحب جب اس کے اوپر تحکیم لگاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس میں زہری مدلس ہے, لیکن زہری نے سما کی تصریح بخاری میں کی ہوئی ہے, زہری نے سما کی تصریح ابن ماجہ میں کی ہوئی ہے. حالانکہ الموطا امام مالک نے خود آنے والی روایتیں لی ہوئی ہیں, اس لیے کہ امام مالک کو پتا تھا کہ آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. وہ پہلے خود تحقیق کر لیتے تھے کہ ہاں اس کی سما کی تصریح اور جگہوں پر موجود ہے. ان کو جو اپنی سند پسند ہوتی تھی نا وہ اصل میں سند کو عالی کرنا چاہتے تھے نا. اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں جو سما کی تصریح والی ہے وہ کیوں نہیں سند لکھتے ہیں؟ اس میں بندے زیادہ سارے انجینئر صاحب ہے نا, اسی ہر چیز دی انجینئرنگ کرنے ہیں. اسی واسطے کہنا کہ میرے مقابلے کو مولوی لانچ کرنا چاہنا انہوں پہلے انجینئرنگ کراؤ. مولوی نہیں مقابلہ کر سکتا کیونکہ انجینئر تو ہر چیز کی انجینئرنگ ریورس انجینئرنگ کرتا ہے. اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں, نیٹی گٹی اس کو پکڑنا. وہ اس لیے نہیں کرتے تھے, وہ اپنی سند کو عالی کرتے تھے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 راوی اور ایڈ کرنے پڑ جائیں. تو امام مالک کی خواہش ہوتی تھی میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کم سے کم حدیثیں میں واسطے ہوں. اس کے لیے پھر آنے والی روایتیں بھی لے لیتے تھے. ان کو سلاسل کی حدیثیں کہا جاتا ہے جو 3 واسطوں سے نبی علیہ السلام تک جاتی ہیں. بخاری کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے سلاسل کی حدیثیں لی ہیں. بخاری کو جو مسلم پہ ترجیح دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں سلاسل کی حدیثیں بخاری میں مسلم سے زیادہ ہیں کہ کم واسطے ہیں. وہ واسطے کم کرنے کے لیے سما کی تصریح کے لیے بعض کا یا پھر راوی اس لیول کا نہیں, یا جو انہوں نے معیار سیٹ کیا ہے نا اس معیار پہ نہیں اترتی وہ روایت. بخاری میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جو ترمذی میں موجود ہیں جو بخاری میں نہیں ہے, اور امام ترمذی لکھتے ہیں میں نے اس حدیث کا جب اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو بخاری نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن بخاری میں انہوں نے وہ لکھی نہیں ہوئی ہے. ترمذی میں ہے وہ حدیث جو خواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا, مشکات میں 748 نمبر ہے. اب امام بخاری حدیث کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور بخاری میں لکھ نہیں رہے ہیں, اس لیے کہ جو اصول انہوں نے طے کیا نا اس اعلیٰ درجے کی اس صحت میں نہیں تھی. صحت تھی اعلیٰ درجے کی نہیں تھی. جس طرح ہم کہتے ہیں بخاری مسلم کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ترمذی ابو داؤد کا نہیں ہے, چاہے صحیح بھی ہو. ٹھیک ہو گیا جی, انجینئرنگ کر دیتی نا. انسان دا جواب دو, اگلے سوال بعد کریں گے. ہاں جی, نماز عصر کے وقفے کے بعد شاہ جی اللہ کا نام لے کے باقی سوالات کو بھی. اچھا علی بھائی, یہ کیونکہ مدلس والا مسئلے کا آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا علمی جواب دیا, کمپریہنسو قسم کا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل کنکلوڈ کر دیں کیونکہ یہ سوال بار بار ہو رہا تھا نا, اس کو ہم کور نہیں کر پائے. تو فائنل 2 چیزیں سر پوچھ لوں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یا امام مسلم کوئی بھی ہوں وہ جب ان والی روایت دیتے تھے تو وہ کسی اور سند میں موجود ہوتی تھی, سما موجود ہوگا. لیکن آپ جو حوالہ جن کتب کا دے رہے ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں. نہیں, کتب بعد کی ہیں نا, میرے پاس جو اویلیبل ہے میں وہ بتا رہا ہوں نا. اچھا, اسناد تو ایگزسٹ کرتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, اسناد تو پہلے کی ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کتب کے اندر جو اسناد آئی ہیں وہ اسناد تو امام بخاری سے پہلے کی ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو طبقات والا سلسلہ بتایا جاتا ہے طبقات المدلسین, اس میں جمہور کا موقف جو ہے وہ ان امام مسلم والا ہے یا دوسروں والا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں نے بتایا آپ کو کہ جو طبقات والی تو ڈویژن کی ہے ابن حجر اسقلانی نے آ کے. ٹھیک ہے. ابن حجر اسقلانی تو فوت ہوئے 852 ہجری میں. پہلے تو طبقات کی تقسیم اس طریقے سے پائی نہیں جاتی تھی. جمہور کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اور ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ چند بڑے مدلسین ہیں ان سے آپ صرف نظر کر دیں تو خیر ہو جائے گی, پھر ہم نے گستاخانہ جو حدیثیں ہیں جن میں گستاخانہ الفاظ ہیں وہ ہم نے جب حدیثیں بتائی ہیں ان حدیثوں کی اسناد جو ہیں وہ تو سما کی تصریح والے ایشو میں ہی ضعیف ہوتی ہیں, ادروائز تو وہ روایتیں صحیح ہیں. مسئلہ 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے گستاخانہ عقائد والی 5 روایتیں بتائی ہیں. ان 5 روایتوں کو آپ ضعیف ثابت کرتے ہی اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ سما کی تصریح نہیں ہے. مثلا جو مسند احمد میں حدیث موجود ہے, مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے.
اور یہ بات کنائے سے نہ کرو بلکہ ڈائریکٹ کرو. اب یہ بات نبی علیہ السلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے. اگر آپ سند پہ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے, جو تدلیس کو نہیں مانتے. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. آمش اور سفیان ثوری تو شاہی کوئی نہیں ہے. حسن بصری تو 70 صحابہ کا شاگرد ہے. حسن بصری وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں, سینئر تابعی ہے, 24 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حسن بصری وہ تابعی ہیں جن سے بعض صحابہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہیں. لیکن علی بھائی اس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے غالباً. البانی نے صحیح کہا ہے نا, تو ہم نہیں نا البانی کے ساتھ. البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. البانی صاحب وہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف ایک تو ہے سفر والا, وہ تو بخاری مسلم میں ہے, بیت اللہ, مسجد نبوی اور بیت المقدس. اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں, اور دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا ہے. اجماع نے آپ کی روایت اٹھا کے پرے پھینک دی ہے, اور ہم نے کہا وہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ سفیان بن عیینہ مدلس ہیں. امت کے اجماع کی مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو جعلی روایتیں ہیں نا, امت کو اجماع نے بھی قبول نہیں کیا اور ہماری نظر میں بھی وہ سندن ضعیف نکلی ہیں. اور دوسرا اس پہ یہ بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو روایت ہے, اور بھی ایسے کئی مثالیں تھیں لیکن اب یہ آپ نے فرما دی تو میں اس کا ذکر کر دوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں رسول پاک ان کے مزاج میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں اور یہ مدلس کو ضعیف کر کے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں تو پھر امام بخاری پر کیوں نہیں اعتراض ہوگا کہ جب انہوں نے حکم لگائے بغیر یہ روایت نقل کر دی ہے. اس لیے اس کا بھی جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں. محدثین نے ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی. آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں جا کے, ایک طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصویر کھلے گی, ایک طرف میری تصویر کھلے گی, اور ایک کلپ ہے کہ ضعیف حدیثیں کیوں کتابوں میں درج کی گئی. محدثین یہ انڈرسٹوڈ سمجھتے تھے کہ جب ہم سند لکھ دیں گے تو اب ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. مثلا اب آپ کسی نجی ٹی وی چینل کو دیکھیں, جب وہ کریٹیکل خبر دیتے ہیں نا تو وہ بندے کا نام مینشن کر دیتے ہیں, اس کی ویڈیو کلپ بھی چلا دیں گے. کل کو اگر سپریم کورٹ یا پیمرا پوچھتی ہے جناب آپ نے خبر کہاں سے چلائی, تو وہ کہے گا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ تو فلاں کی بات ہم نے وہاں تک پہنچائی ہے. ہم صرف بات پہنچانے کو آن کر رہے ہیں, بات کے صحیح ہے غلط کو نہیں. ٹھیک ہے, اس کو وہ آن نہیں کرتا کوئی بھی چینل. اور اکثر پروگراموں کے شروع میں وہ چلاتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو آراء آئیں گی یہ اینکر کی اور مہمان کی ذاتی آراء ہیں, ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے محدثین کا بھی یہ موقف تھا کہ جب وہ روایتیں ایک جگہ جمع کر دیتے تھے صحیح ضعیف خود, اور ساتھ اسناد لکھ دیتے تھے کہ ان سندوں کے ساتھ ہم نے کی ہیں. اب وہ اسناد میں اگر خود ان روایتوں میں آنے والے راویوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں دوسری کتابوں کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ضعیف سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے تھے, اب تو لاگ وغیرہ تو آپ کیلکولیٹر میں کرتے ہیں نا, ہم نے وہ کتابوں سے بھی لاگریتھم والے کوسچنز حل کیے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسری کتاب کھولنی پڑتی تھی. اسماء و رجال کی کتابیں الگ سے انہی محدثین نے لکھی ہیں. امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی ہے, اس کے اندر وہ راویوں کے اوپر اگر جرح کرتے ہیں اور اسی راوی سے وہ الادب المفرد میں یہ والی روایت لے آتے ہیں, عضو تناسل کاٹ کے منہ میں رکھنے والی, یہ امام بخاری نے بھی لی ہوئی ہے. جی ہاں. تو جب امام بخاری خود مدلس کی آنے والی روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں, حسن بصری کو مدلس سمجھتے ہیں, وہ روایت لکھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس روایت کو ضعیف سمجھ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ کیوں لکھی, نہیں لکھنی چاہیے تھی, تو یہ موقف اپنی جگہ ایک وزن رکھتا ہے. اگر آج کے زمانے کی گمراہیاں دیکھ لیتے امام بخاری تو وہ شاید نہ لکھتے پھر اس طرح. لیکن آپ نے دیکھے انہوں نے الادب المفرد کے بارے میں کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں ساری صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں. بخاری کے بارے میں دعویٰ کیا ہے انہوں نے, اور ان کا دعویٰ پرکھا بھی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اسی لیے میں شیخ زبیر علی زئی صاحب سے اسی بات پہ بحث کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ امام مسلم واز موسٹ انٹیلیجنٹ محدث ان دیٹ ایرا. امام مسلم زیادہ ذہین کوئی آدمی نہیں تھا ان کے زمانے میں, کیونکہ انہوں نے مسلم شریف کا جو مقدمہ لکھ کے بتایا نا کہ بھی ضعیف روایتیں بغیر ضعف کے بتائے کتابوں میں لکھنا جہالت ہے. یہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو لہنا نظر کر لیا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری کو نہیں رگڑا, کیونکہ امام بخاری نے تو اللہ سے لکھ دیا نا کہ یہ ضعیف ہے راوی. یہ اور لوگوں کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. نہیں, لیکن مسلم میں بھی تو ضعیف روایتیں ہیں نا. مسلم شریف صحیح مسلم میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, صحیح ہے روایت. وہ ایک ٹاپک الگ ہے, وہ چھوڑ دیں. جو اتفاق ایگریڈ اپان ہے وہ چھوڑ دیں.
اچھا دوبارہ ویل انوینٹ آگے ایک سوال ہے جی کہ آپ اکثر معاملات میں اہل حدیث کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں نیوٹرل ہوں؟ 90% چیزوں میں آپ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. میں اہل حدیث نہیں ہوتا، اہل حدیث میں ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے، جتنا میں نے اس مقدمے کو دنیا میں اٹھایا اتنا تو اہل حدیث نے بھی نہیں اٹھایا. اہل حدیث کے انڈیا پاکستان کے پرانے بزرگ دیکھیں، بڑے دبے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے، بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کہتے. میں تو جناب چڑھ گیا سارے ہوتے کہ کیوں نہیں. تو میرے جیسا تو رفع الیدین کا مقدمے کسی نے نہیں اٹھایا. اب اگر اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اہل حدیث کا سپوکس مین ہوں بالکل غلط ہے. رفع الیدین سب سے بہترین اس روئے عرض پہ کوئی کر رہا ہے نا، جماعت المسلمین والے کر رہے ہیں. آپ ان کا رفع الیدین دیکھیں. میں تو امام کعبہ کے رفع الیدین کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، وہ ایسے کر کے رفع الیدین کرتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہی نہیں، حالانکہ رفع الیدین تو ایسے ہے پورا. تو ہم اہل حدیث کو نہیں سپورٹ کر رہے، ہم احادیث کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے کئی مسائل جو ہیں وہ اہل حدیث سے اختلافی ہیں، میں احادیث کی بنیاد پہ ان سے اختلاف رکھتا ہوں. تو اس کا ثبوت آپ خود ہی دیں گے. میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ کس نے چڑھائے ہوئے ہیں؟ اہل حدیثوں نے بھی اہل حدیثوں نے چڑھائے ہوئے ہیں نا. اور اہل حدیث کہنا کہ اگر یہ چھپا ہوا بریلوی ہے تو اسے کہیں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ بریلویوں نے چڑھائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی ہم نے تو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جس کی بھی جو بات صحیح ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح کہا ہے، جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہا ہے. اور اہل حدیث کے لیے تو میں خصوصاً کہوں گا، اور باقیوں کے لیے عموماً، کہ بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2311، وہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا. اور یہ اکثر کہتے ہیں جی اگر شیطان بھی صحیح گال کرے نا قرآن و حدیث کے مطابق تو لے لو. یہ بات ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹرمپ آ کے کہے کہ جی شاہ جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، آپ کے ٹرمپ صاحب آپ کی بات نہیں میں نے ماننی چونکہ آپ ٹرمپ ہیں، وہ کہے گا یار قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ کہے جی چھوڑو جی، آپ قرآن بھی پیش کرو گے تو میں نہیں مانوں گا، یہ آپ کہیں گے؟ تو سر پھر یہ بات تو نہ کریں نا. ہم جو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں وہ چاہے بریلویوں کے حق میں ہے، چاہے دیوبندیوں کے حق میں ہے، اہل حدیث کے حق میں ہے. حیات النبی کے مسئلے میں میں دیوبند اور بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہوں، سوائے ایک چھوٹی سی غلطی کے. اس مسئلے میں میرا موقف ان کے ساتھ ہے. وہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو مطلب بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہے. گستاخانہ عبارتوں میں احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ. اور احمد بریلوی صاحب کی جو گستاخیاں وہ میں نے خود بھی ہائی لائٹ کر دی ہیں، چھوڑا ان کو بھی نہیں ہے. جو علمی اختلاف ہے میرا ان سے ریکارڈڈ ہے. انہوں نے ہی ہمیں سکھایا نا کہ جب آپ گستاخی کا اختلاف رائے سب سے کر سکتے تو ہم نے ان سے بھی کیا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کتاب و سنت کے دلائل میں دیکھتے ہیں، اہل حدیث والا مسئلہ نہیں. بل یہ بات ہے، میں آج دوبارہ کر دیتا ہوں، مجھے کوئی یار نہیں ہے. میں اس روئے عرض پہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، ان میں سب سے بہتر اور قرآن و سنت کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں. اہل حدیث کی فکر کو، اہل حدیث کے منہج کو، فرقہ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کو نہیں. فرقہ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کو نہیں، اہل حدیث کے منہج کو. جو وہ کہتے ہیں بھی کتاب اللہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور صحابہ کو دیکھنا ہے، باقی اماموں کو بعد میں دیکھنا ہے، آپ نے پہلے ان کو دیکھنا ہے. یہ بالکل ٹھیک باتیں ان کی ٹھیک ہے. جس طرح میں روئے عرض پہ مسلمان گناہ گار سے گناہ گار بھی ہو، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ایک ہندو، عیسائی اور سکھ سے. یہ ریزیمبلنس کے بغیر میں بات کر رہا ہوں. بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ ایگزامپل دینا ضروری ہوتا ہے. آپ کو کہ جی ٹرمپ بہتر ہے یا حسینہ ڈاکو، تسی پوچھو گے کلمہ کنے پڑھا ہے، وہ کہے گا حسینہ ڈاکو نے، تو کہ پھر وہ بہتر ہے ٹرمپ نانو. کیونکہ ایک کلمے کا تو بینیفٹ آپ دیں گے نا. تو جس طرح مسلمانوں کو کافروں سے بد عمالیوں کے باوجود بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے کلمے کے بینیفٹ پہ، اس طرح اہل حدیث کے منہج کے بینیفٹ پہ ہم ان کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں. کم از کم ان کو سلیبس کلیئر ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اہل حدیث ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہم بخاری مسلم رکھتے ہیں نا تو وہ سر تسلیم خام کرتے ہیں. باقیوں کو تو بڑے طریقے سے گھیر گار کے بات سمجھانی پڑتی ہے. اہل حدیث کا یہ ہے کم از کم وہ بات مانے نا خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں. لیکن باقی فرقے کے لوگ کہتے ہیں پہلے میں بزرگوں کو پوچھاں گا پھر میں مناں گا بھی بخاری لکھا بھی ہے کہ نہیں. پاویں میں آپ پڑھ لیا ہے لیکن میں پوچھ کے دساں گا.